ایک وائلنس ہاؤس ہولڈ ہے, اس میں بہت زیادہ وائلنس ہے, ان کے برین پہ کیا فرق پڑتا ہے. برین کے اسٹرکچر اینڈ فنکشن تک افیکٹ ہوتا ہے جب ایک بچہ نگلیکٹ, ٹراما, وائلنس سچویشن میں رہتا ہے. تو وہ بچے جو ایسے حالات میں بڑے ہو رہے ہیں, ان کے نیورولوجی پر, نیورو بایولوجی پر بھی اثر ہو رہا ہے, ڈی این اے پر بھی, جینیٹکس پر بھی اثر جاتا ہے. بیبی جو ہے ان کو ایک روم میں رکھا اور وہاں پر کچھ جو ہیں بنیز, وائٹ کلر کے بنیز, ریبٹس جو ہیں وہ لے کر آئے, خرگوش, اور ان کا کہ بچہ پلے کرے گا اس کے ساتھ. جو ہے وہ بڑا نارملی پلے کرتا, بچے کو کوئی خوف نہیں تھا, کوئی ڈر نہیں تھا. پھر کیا کیا انہوں نے کہ جب نیکسٹ ٹائم وہ بنی کے ساتھ کھیل رہا تھا, دا مومنٹ وہ بنی کو ہاتھ لگاتا, پیٹ کرتا تھا بچہ, تو وہ پیچھے لاؤڈ نوائزز میوزک کی یا کسی چیز کی شروع کر دیتے تھے. اب بچے کی ایک ایسوسیشن بن گئی کہ اچھا جب بنی آتا ہے تو نوائزز ہوتی ہیں, دیٹ مین دیٹس اے فیئر فیکٹر. تو لیٹر آن اگر بنی نہیں بھی ہے, وہ صرف جو اگر نوائزز نہیں بھی ہیں اور بنی ہے صرف, ایون دیٹ چائلڈ وڈ بی فیئر اینڈ اسکیئرڈ آف دیٹ بنی. اور لائف ٹائم وہ بچہ اسی طرح سے رہا کہ کوئی بھی وائٹ چیز, کوئی بھی فری چیز, کوئی بنی, کوئی ریبٹ, کوئی ہیمسٹر, کوئی بھی ایسی ہے تو وہ بچہ چیخنے لگ جاتا, اور وہ ٹراما لائف لانگ رہا. سو ہیومنس پہ انٹرسٹنگلی نے ایک ایکسپیریمنٹ سیٹ کیا جس میں ایک خاتون کو بٹھایا, اینڈ شی واز ویری کاملی پلینگ گٹار, اور وہاں پر کوئی ایک اور شخص بھی موجود تھے. انہوں نے ایک بٹن یوں گھمایا, انہوں نے جو ہے اپنا گٹار پلے کرنا جو ہے وہ بند کر دیا. شی پکڈ اپ دا گٹار, started smashing it violently, اور جو ہے وہ چلانا شروع ہو گئے. ایکسٹریم اینگر, بڑی کام خاتون تھیں, بٹ جسٹ دیٹ ٹریگر پوائنٹ. تو سائنٹسٹ کو لگا کہ دس از دی سولوشن, دس از دا روٹ کاز آف وائلنس. جو امیگڈیلا ہے, دس از دا پارٹ ویئر دا وائلنس کوڈ بی. کہ کیا جو ایک کلر ہے یا جو وائلنس وہ کرتا ہے, انفلکٹ کرتا ہے, اس کا دماغ جو ہے اور جو ایک نارمل ہیومن ہے ان کے دماغ میں کیا کوئی فرق ہے. بیسیکلی انہوں نے جب آٹوپسی کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو امیگڈیلا والا پارٹ ہے برین کا, وہاں پر ایک ٹیومر گرو کر رہا تھا. انہوں نے برین ایکٹیویٹی دیکھی تو یہ دیکھا گیا کہ دونوں جو کہ سچویشن میں رہے ہیں اور جو بچے ہیں ان کی برین کا سیم ایریا افیکٹ ہو رہا ہے. وائلنس, ہنسا, یہ کیا ہے؟ اصل میں اس کے معنی سمجھے جائیں تو ہماری شخصیت پر بہت اثر ہوتا ہے اس کا, ہمارے تن بدن پر, ہمارے من پر اس کا اثر بہت سارا ہے. کسی بھی طریقے کی ہنسا ہو, ہم دنیا بھر سے کیسی خبریں سنتے ہیں نا, دل دہل جاتا ہے, ڈر لگتا ہے. جیسے کہ وارز کی جب بات کی جاتی ہے, بہت ساری ایسی دقتوں کا سامنا لوگوں کو, جنریشنز کو کرنا پڑا ہے, جہاں پر چاہے ہم کہیں کہ دو دیش کے بیچ نہیں بنتی تھی, اس وجہ سے پرابلم بنی, اور پھر اس کی وجہ سے تہس نہس ہوئی کئیوں کی دنیا. آپ یوکرین کی بات کر لیں, اسرائیل اور غازہ کی بات کر لیں, جس طریقے کے منظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہم ڈرتے ہیں. اور ایسے ہی جھگڑے اگر سوسائٹی میں بھی چلتے رہتے ہیں وہ بھی دیکھ کر ڈر لگتا ہے. اب آتے ہیں فیملی لیول پر بھی, بہت طریقے کی وہاں پر بھی وائلنس چل رہی ہے, جو کہ کچھ تو رپورٹڈ ہے اور کچھ ایسے گھر, ایسی فیملیز ہیں جہاں پر وائلنس تو ہو رہی ہے دو لوگوں کے بیچ, ان کی نہیں بنتی ہے, ان کی ایگو ایشوز ہیں, کلیشز ہیں, پاور اینڈ اتھارٹی کے ریزنز ہیں, لیکن اس کا اثر بھی ہر ایک ویکتی, ہر ایک شخص پر پڑ رہا ہے. اسی وجہ سے ہی آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم ایسی وائلنس دیکھتے آئے ہیں کتنے لمبے عرصے سے, اس کا اثر ہماری برین سٹرکچر پر, ہماری نیورولوجی پر کیسا ہو جاتا ہے, کیسی چینجز ہمارے برین سٹرکچر میں آ جاتی ہیں, دماغی جو بنتر ہے ہماری وہ کس طریقے سے متاثر ہوتی ہے. اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے بہت ہی قابل زینب خان میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. زینب خان پی ایچ ڈی کر رہی ہیں یونیورسٹی آف کیلگری میں, اینڈ ماسٹرز آف نیورو سائنس ہیں. آلسو انہوں نے بہت سارا کام سوشل اپلفٹمنٹ کے لیے بھی کیا ہے. وہیں پر تکمیل ایک آرگنائزیشن ہے جو بچوں کو پاکستان میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو سورسز پرووائڈ کرواتے ہیں. تکمیل کی کو فاؤنڈر بھی ہیں. زینب کیلگری میں رہتے ہوئے بھی بہت سارے سوسائٹل آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی جڑی رہی ہیں, جس وجہ سے اس مدعے کو, اس مسئلے کو بہت اچھے سے سمجھتی ہیں کہ جو وائلنس ہے کس طریقے کا اثر کرتی ہے. بیکاز ان کا یہ فیلڈ ہے, ان کی یہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں نیورولوجی میں, تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان سے سمجھنا کہ کس طریقے کے اثرات ہوتے ہیں. زینب بہت بہت سواگت, ویلکم. تھینک یو سو مچ گرپریت, اینڈ اٹس گڈ ٹو بی بیک, اینڈ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ کہ آج ہم جو نیورو سائنس ہے, نیورو بایولوجی آف وائلنس ہے, اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. اٹ از سو امپورٹنٹ, اٹ از سو ڈفرینٹ, ہے نا.
It's I think it's very important क्योंकि you know about the experience that I had with Muskan, और मस्कन में जो मेरा वक्त था शेल्टर में वो फैमिली वायलेंस का एक सोशल एस्पेक्ट था, सर्विस प्रोवाइड करना उन ख़वातीन के साथ, उन बच्चों के साथ डील करना, और वो प्योरली सोशल जो कॉन्सेप्ट्स थे उन सारे पर्सपेक्टिव को जब मैं लेकर गई न्यूरो साइंस की तरफ तो बहुत सारे सवाल आपके जहन में उठते हैं. ये जो हमारा दिमाग है इट्स जस्ट 2% ऑफ आवर बॉडी वेट, येट 20% ऑफ एनर्जी हमारा दिमाग ही कंज्यूम करता है. एंड देन मैं जो हूँ, मेरी ख्वाहिशात, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी डिज़ायर्स, आपकी विशेज़, आपके ड्रीम्स, वी आर सो डिफरेंट येट इट्स द सेम प्रोसेसर हेयर. तो सवाल बहुत सारे उठते हैं कि वायलेंस जो है इंसान जब से बना है, इंसानियत का जब से आगाज़ हुआ है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का, वायलेंस कब आया, कहाँ से आया, वेयर इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम. That's what I'm thinking we should talk about for a starting point. That's right. तो फिर इसी से ही शुरुआत करते हैं कि ये ओरिजिन ऑफ वायलेंस की जब बात की जाती है, कहाँ से बना ये? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आपने जब बात करी थी तो यू टॉक्ड अबाउट वॉर, यू टॉक्ड अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, आपने बात की. और अभी भी इस समय भी हम दुनिया के एक ऐसे कोने में हैं जहाँ पर हम बहुत ब्लेस्ड हैं. वी आर इन अ वार्म प्लेस. आउटसाइड द टेम्परेचर इज़ इन -30s में है. हम लोगों के पास जो है एक्सेस टू फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है. येट देयर आर सो मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं और जो वॉर है और जिस हद तक जुल्म है. तो एक लम्हे के लिए इंसान सोचता है कि उसका क्या फ़र्क हमें पड़ रहा है. मी सिटिंग हेयर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इज़ वॉर अफेक्टिंग मी? तो आई लुक्ड इट अप एंड सरप्राइजिंगली जो एक नंबर मैं कोट करना चाहती हूँ ये कि अगर हम सिंपल मानी में समझना चाहें तो मैं, आप और इस दुनिया का हर एक शख्स हर एक दिन, द कॉस्ट ऑफ वॉर, जस्ट द वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, इज $5 पर पर्सन एवरी डे. सो आप ये समझें कि हर एक दिन हर एक शख्स इस दुनिया का, बिलियंस ऑफ पीपल, दे आर पेइंग द कॉस्ट ऑफ वॉर, येट यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट. आप उसका हिस्सा नहीं है, सीधे तरीके पर नहीं है, लेकिन है. यस. देन आप एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि वो रीज़न क्या है. हम जब मुड़कर देखते हैं इंसान की स्टार्ट से, द ओरिजिन ऑफ ह्यूमैनिटी से, वो वॉर्स, वो वायलेंस कहाँ से आया. बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं. फिलोसोफर्स ने भी इसको क्वेश्चन किया, सोशियोलॉजी की नज़रिए से भी इसको देखा गया, न्यूरो साइंस से भी देखा गया, साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से भी देखा गया. और क्वेश्चन यही आता है कि क्या इंसान इनहेरेंटली बाय नेचर, फितरी तौर पे क्या वायलेंट है, या कोई वायलेंस एक रिस्पॉन्स है, कोई सिचुएशन बनती है और उस वजह की बेस के ऊपर डिफेंस में या रिसोर्सेज के लिए या सर्वाइवल के लिए या फूड के लिए या अपना सोशल स्टैचर या स्टेटस मेंटेन करने के लिए, लैंड के लिए, किस मकसद के लिए इंसान वायलेंट हो जाता है. और ये क्वेश्चन अभी भी है, दोनों साइड्स पे एक डिस्कशन होती है कि इज ह्यूमन इनहेरेंटली वायलेंट और इज इट जस्ट अ रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन. दिस इज सो ट्रू. और वैसे देखा जाए जिस तरीके की सिचुएशन से ह्यूमैनिटी इवॉल्व होती आई है, जनरेशन टू जनरेशन उसका फर्क पड़ता गया है और उसके असरात जनरेशन टू जनरेशन देखने को मिले हैं. नॉट जस्ट कि ओके हमने जायदाद के तौर पर क्या हासिल किया है अपनी पिछली जनरेशन से, बट ऑल्सो थ्रू ब्लड, थ्रू सेल्स क्या क्या आगे गया है. एग्जैक्टली. और ये क्वेश्चन जो है कि क्या वायलेंस जो है वो हम इनहेरिट करते हैं. सो हमारे अगर फोर फादर्स एंड एंसेस्टर्स जो हैं वो वायलेंस से अफेक्ट हुए वन वे और दी अदर, क्या हम वो चीज़ें इनहेरिट करते हैं. सो शॉर्ट क्वेश्चन इज इन पार्ट यस. जो हमारा DNA है, जो कोड ऑफ लाइफ है, जो मुझे मैं ज़ैनब बनाता है या आपको गुरप्रीत बनाता है, यस देयर इज़ अ टैगिंग इन अ वे, वो चेंज होता है और वो नस्ल दर नस्ल वो कंटिन्यू ऑन होता है. और फिर इसके साथ बहुत सारे और सवालात जुड़े होते हैं. इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर ऑफ कोर्स के ठीक है DNA है, बट देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसके अंदर रोल प्ले करते हैं. वो कौन से इन्वायरमेंट है जिसमें नशो नुमा हो रही है, कौन से फैक्टर्स हैं. आप एक वॉर अफेक्टेड एरिया में बड़े हुए हैं, आप एक फैमिली वायलेंस सिचुएशन से अफेक्ट हुए हैं, क्या वो फैक्टर्स हैं
یا ٹراما ہے. تو یہ سارے کویسچن سائنس نے اور سائنٹسٹ نے ایکسپلور کرنے کی کویسچنس جو ہے وہ ان کو دیکھا ہے. انٹرسٹنگلی بہت ساری جو نیورو سائنس ہے یا جو سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں دے کم فرام اینیملز, اور ہم اینیملز سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور بہت ساری اسٹڈیز چمپینزیز کے اوپر ہوئیں اور منکیز کے اوپر ہوئیں, اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ایٹ ٹائمز افریقن کنٹریز میں جو منکیز ہے دے ڈو فائٹ, وہ ریسورسز کے اوپر, لینڈ کے اوپر, اور کچھ ایسی سچویشنز پہ وہ فائٹ کرتے ہیں اور وائلنس ہوتا ہے. بٹ دیر آر سچویشن جس میں کوئی ریزن نہیں ہوگی, اور انٹرسٹنگلی سارے وہ میل منکیز ہوں گے. سو دے وڈ گیدر اراؤنڈ 6 منکیز گیدر ہوں گے اینڈ دے وڈ جسٹ گو, وہ جائیں گے دوسری ٹیریٹری میں اور وہاں کے جو منکیز یا چمپینزیز ہیں ان کو اٹیک کریں گے, اور اس طرح سے اٹیک کرتے ہیں کہ ان کو خود کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کسی قسم کا زخم, کسی قسم کا وونڈ نہیں آتا, اینڈ دے ہارم دیم بیڈلی, اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی کل دیم اینڈ دے کم بیک. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کسی وجہ کے بغیر بھی پھر وائلنس ہو سکتا ہے؟ کوئی ریزن نہیں ہے اس کیس میں. سو دیر آر اسٹڈیز جو کہ بتاتی ہیں کہ یس ایسی سچویشنز بھی ہیں, اور سیم گوز ود کچھ ٹرائبز ہیں ایسے ہیومن کے جن میں یہ سچویشن دیکھی گئی ہے. اور پھر سائنس نے مزید ان چیزوں کو ایکسپلور کیا کہ دماغ میں کیا کوئی حصہ ہے, کوئی جگہ ہے, دیر از اے پلیس ویئر وی سے کہ یہ وائلنس ہے, دس از دی سورس آف. جیسے ہم کہتے ہیں کہ دل کا کام دھڑکنا ہے, آنکھوں کا کام جو ہے ویژن ہے, سائٹ ہے, تو کیا دماغ میں بھی کوئی حصہ ہے جہاں پر وائلنس ہے؟ سو دیٹس اندر ایریا جس کے اوپر مزید ریسرچ پھر ہوئی. بالکل, اور آپ ریسرچ میں شامل ہوتی ہیں اینڈ یو آر اے اسکالر یور سیلف, سائنٹسٹ میں کہوں گی کہ آپ بتا سکتی ہیں مجھے بہتر, جب بھی ہم برین کے اسٹرکچر کو پڑھتے ہیں دیر آر ڈفرینٹ ریجنس جہاں سے فیلنگس جو ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, جہاں پر برین اتنا اسمارٹ ہے ہمارا. سم ٹائمس آئی جسٹ ونڈر کہ کس طریقے سے اس کو پتا ہے کہ اس کے لیے ابھی خوشی والے ہارمونس ہم نے باڈی میں چھوڑ دینے ہیں, ہے نا, اینڈ دین وی فیل الیٹڈ اینڈ ہیپی اباؤٹ دا سچویشن. وائلنس کہاں بیٹھی ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کویسچن. انفیکٹ جب شروعات ہوئیں تو سائنٹسٹ کو شاید یہی لگا کہ دیر کوڈ بی ون پارٹ جہاں پر وائلنس ہے, لیکن ہیومن برین از ویری ویری کمپلیکیٹڈ. جب ہم اس کو صرف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جو سیلز ہیں, جو نیورونز ہیں, ان کی اگر ہم تعداد کا شمار کریں, اور اٹس ان بلینز, اٹس مور دین دا اسٹارز ان ملکی وے. اب اگر پھر ہم ان کی بات کریں تو یہ سیلز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور ان کنیکشنز کو ہم سینیپس کہتے ہیں. اور وہ جو کنیکشنز ہیں اب وہ ٹریلینز کے حساب سے, وہ بلین سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. اینڈ دین وین دے ٹاک ود ایچ ادر, میں جو آپ سے بات کر رہی ہوں, میں جو آپ سے گفتگو کر رہی ہوں, آپ میری بات سن رہی ہیں, اسی لمحے آپ بیٹھی بھی ہوئی ہیں, اسی لمحے آپ باقی بھی چیزیں مینیج کر رہی ہیں. آل آف دس از پروسیسنگ ایٹ دا سیم ٹائم. تو جو پاور ہے, جو کیپیسٹی ہے ہمارے برین کی, اٹس امیزنگ. تو سائنٹسٹ نے اس کے اوپر کویسچن کیا, اور ایک نیورو سائنٹسٹ جو تھے بیک ان 1800s, ہی واز ویری پیشنیٹ, اور انہوں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے. اور ایک دن اسپین میں انہوں نے ایک بہت ہی ڈیئرنگ ایکسپیریمنٹ کیا. سو وٹ ہی ڈیڈ از کہ انہوں نے کچھ الیکٹروڈز امپلانٹ کیے ایک میل جو بل ہوتا ہے اس کے برین میں, اور وہ میل بل جو ہے وہ رنگ میں تھا. دیر ور اسپیکٹیٹرز اوور دیر اینڈ ہی جمپڈ انٹو دا رنگ. کوئی ایکسپیرینس نہیں ان کو ڈیل کرنے کا, ایز اے سائنٹسٹ وہ آئے, اینڈ ہی ٹیمپٹیڈ اور کائنڈ آف ٹریگرڈ ہم کہ وہ اٹیک کرے, اور وہ بل بھاگتا ہوا آئے ان کو اٹیک کرنے کے لیے. ون وی ریچ دا پوائنٹ, انہوں نے ایک بٹن پریس کیا اور بل جو ہے وہ اسٹاپ ہو گیا وہاں پہ. اچھا. اب دیٹ واز اے ٹرننگ مومنٹ فار ایوری ون کہ بھائی سائنٹسٹ نے دماغ کنٹرول کر لیا. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ وائلنس کا یہ حصہ ہے دماغ کا جہاں پر وائلنس ہوتا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے جو الیکٹروڈز امپلانٹ کیے تھے, ہمارے برین کا ایک پارٹ ہے, اسے کہتے ہیں امیگڈیلا. امیگڈیلا جو ہے اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں, بٹ دا ون تھنگ از اٹ ڈفرینشیٹس دا رائٹ فرام رانگ. اچھا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. وہ فیئر کو بھی ساتھ میں دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ تھریٹ کو بھی اسیس کر رہا ہوتا ہے. تو دے تھاٹ کہ دس از دا پارٹ جہاں پر جو ہے سارا وائلنس ہے. اب وہ بڑے نیورو سائنٹسٹ پیشنیٹ تھے. سو دین ہی ڈیڈ کنڈکٹ دوز ایکسپیریمنٹس آن منکیز. کرتے کرتے اس وقت ایتھکس اتنے اسٹرانگ نہیں تھے, ہیومنس پہ بھی پہنچ گئے. اچھا. سو ہیومنس پہ انٹرسٹنگلی نے ایک ایکسپیریمنٹ سیٹ کیا جس میں ایک خاتون کو بٹھایا, اینڈ شی واز ویری کاملی پلینگ گٹار, اور وہاں پر کوئی ایک اور شخص بھی موجود تھے. انہوں نے ایک بٹن یوں گھمایا, انہوں نے جو ہے اپنا گٹار پلے کرنا جو ہے وہ بند کر دیا. شی پکڈ اپ دا گٹار
started smashing it violently, اور جو ہے وہ چلانا شروع ہو گئے, ایکسٹریم اینگر, بڑی کام خاتون تھیں, بٹ جسٹ دیٹ ٹریگر پوائنٹ. تو سائنٹسٹ کو لگا کہ دس از دی سولوشن, دس از دا روٹ کاز آف وائلنس. جو امیگڈیلا ہے, دس از دا پارٹ ویئر دا وائلنس could be. Then later on there were more things that were happening, of course, اور ریسرچ کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ مزید پتہ چلا کہ it's much more complicated than that. There is an urge of amygdala کہ ٹھیک ہے وائلنس وہ کرنا ہے, لیکن پھر ہمارا جو کارٹیکل ایریاز ہے, جو سب سے زیادہ ایریا ہمارا برین کا ہے, وہ ایریا ایک لڈ کا, ایک اینجل کا کام کرتا ہے. جب ہماری ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, جب ہمیں کسی پہ بہت غصہ آتا ہے کہ اب تو میں نے اٹھ کے کچھ کرنا ہے, تو ایک ریزننگ آ جاتی ہے کہ نو اسٹاپ اٹ, مے بی اٹ ول افیکٹ یو. مے بی وہ ریزننگ, وہ ججمنٹ وہاں پر آ جاتی ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ نہیں, دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. آپ کی سراؤنڈنگ دیکھ لو, اسیس کر لو کیا کر رہے ہو, کس طرح سے. تو وہ ایک لڈ ہے, وہ کنٹرول سوئچ ہے. تو دس از ویئر دا سیکنڈ پارٹ کمز ان. بٹ دین دیر آر ادر پارٹس آف برین دیٹ جو ایموشنز پوائنٹ آف ویو سے, جو لرننگ اینڈ میموری پوائنٹ آف ویو سے انوالو ہو جاتے ہیں. ہپوکیمپس انوالو ہو جاتا ہے, ہائپوتھیلمس انوالو ہو جاتا ہے. تو میں وہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز میں نہیں جاؤں گی, لیکن جسٹ کیپنگ ان مائنڈ کہ امیگڈیلا اور جو کارٹیکل ایریاز ہیں یہ ایک رول پلے کرتے ہیں. جسٹ سمپل زبان میں اس کو سمجھنے کے لیے. لیٹر آن سائنٹسٹ نے جب مزید اس کے اوپر کام کیا تو انہوں نے یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا جو ایک کلر ہے یا جو وائلنس وہ کرتا ہے, انفلکٹ کرتا ہے, اس کا دماغ جو ہے اور جو ایک نارمل ہیومن ہے ان کے دماغ میں کیا کوئی فرق ہے. پوشیو سائیکو سیٹ اپ میں بھی کام کیا ہے, سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ, جینیٹکس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو بخوبی ہے. جب بھی ہم یہ کہیں کہ یہ وائلنس والی سچویشن میں کوئی انسان, کوئی شخص کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, ہر کسی کا ریئیکشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. دیٹس ٹرو, دیٹس ویری ٹرو. اینڈ اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ جن کو اینگر مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. کیا ایسا کچھ برین میں ہے کہ جو ریزن ہے یا روٹ کاز ہے اس کی, سم تھنگ ہیپن جو کہ وہ بے بس ہے, مے بی اٹس آؤٹ آف دیئر کنٹرول. تو سائنٹسٹ نے اس چیز کو بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ جو ایکسٹریم کیسز مرڈر کے ہوئے ہیں یا کچھ ایسے کیسز ہوئے ہیں تو کیا کوئی فرق تھا. سو دیر واز ون کیس جس میں ایک نیوی میں کام کرتے تھے, اینڈ ہی واز اے سولجر, اینڈ آفٹر ہی ریٹائرڈ ہی واز ون مارننگ ہی جسٹ ویکس اپ, وہ اٹھتے ہیں جاگتے ہیں. ہز نیم واز چارلز وائٹ مین, اور یہ ٹیکسس کی بات ہے. اور ٹیکسس میں ہی ویکس اپ ون مارننگ, وہ انفارچونیٹلی اپنی مدر کو اسٹیب کرتے ہیں, ان کو مار دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنی جو وائف ہے ان کو اسٹیب کرتے ہیں, ان کو مار دیتے ہیں. اینڈ دین ہی کلائمز اپ, ایک یونیورسٹی آف ٹیکسس میں ایک ٹاور تھا ان کے پاس جو ہے, کیونکہ ہی واز ٹرینڈ سولجر, تو ان کے پاس اسلحہ بھی تھا, اینڈ جو ہے انہوں نے اس کو یوز کیا ویپنس کو, اور رینڈملی لوگوں کو مارا. اینڈ اے لاٹ آف پیپل ور کلڈ دیٹ ڈے. اینڈ جب اس کے بعد اینڈ میں ہی لیفٹ اے سوسائڈ نوٹ, اور اس سوسائڈ نوٹ میں انہوں نے لکھا کہ مجھے بہت سارے جو ہے وہ نیگیٹو اور ایگریشن کے خیالات آتے ہیں, تو جب میں اپنے آپ کو مار دوں تو میری ریکویسٹ ہے کہ میرے برین کی آٹوپسی کی جائے, دیکھا جائے کہ میرے برین کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, بیکاز اٹس آؤٹ آف مائی کنٹرول. ہی سیڈ دیٹ. اچھا, اتنی بھی سمجھ تھی کہ اٹس سم تھنگ دیٹس بیونڈ مائی کنٹرول. Then he killed himself, and afterwards اسی دن he killed himself. Later on autopsy ہوئی. بیسیکلی انہوں نے جب آٹوپسی کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو امیگڈیلا والا پارٹ ہے برین کا, وہاں پر ایک ٹیومر گرو کر رہا تھا. اچھا. اینڈ دیٹ ٹیومر واز ایکچولی causing those impulsive aggressive thoughts. تو ایک لمحے کے لیے پھر سوچ آتی ہے کہ مے بی اچھا جو وائلنس کر رہے ہیں سم تھنگ از رانگ, جو کہ ایک بیماری ہے, مے بی سم تھنگ از بیونڈ دیئر کنٹرول, ان کے بس میں نہیں ہے. لیٹر آن سائنٹسٹ نے مزید اس کو ڈگ ان کیا اور دیکھا, اور پھر ہمارے پاس امیگڈیلا کے علاوہ بھی ایک اور جو کیس ہے, اس میں ایک بہت ینگ بوائے تھا, اینڈ وین دیٹ ینگ بوائے, ان نے ایک خاتون کو اسالٹ کیا اینڈ killed her ultimately. انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو برین ہے اس کے اسکینس کیے گئے. اس کا ٹرائل تھا, ٹرائل میں ججز بھی تھے, اور ایک نیورو سائنٹسٹ آئے اور انہوں نے دکھایا کہ جب ان نے اس برین اسکینس دکھائے تو جو ایکٹیویٹی تھی کارٹیکل ایریاز کی وہ بہت کم تھی, ریڈیوس تھی ایز کمپیئر ٹو اے نارمل پرسن. وٹ دیٹ ٹیلز اس کہ جو اگر ایکٹیویٹی کم تھی تو وہ کارٹیکل ایریاز جن کی میں بات کر رہی ہوں وہ تو وہ کنٹرول کرنے والے فیکٹرز ہیں نا, کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں کرنا, غلط کام نہیں کرنا, یا ریزننگ دیتے ہیں ان سمپل ورڈز.
تو اگر ان کی ریڈیوسڈ ایکٹیویٹی تھی تو مے بی دیٹ واز دی ریزن کہ ہی ڈیڈ وٹ ہی ڈیڈ. تو ان سائنٹسٹ نے ایک کیس بنایا اور ججز کا جو پینل تھا 5 ججز کا 6 ججز کا جو پینل تھا ان کو بتایا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی. ہی واز ریزڈ ان سرکمسٹانسز جس کی وجہ سے ان کے کارٹیکل ایریاز کی ایکٹیویٹی اتنی نہیں تھی, تو ہی شوڈ ناٹ بی بلیمڈ, اور ان کی سزا پنشمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ 1990s کی بات ہے اینڈ ججز ایکچولی ور کنونسڈ, اور انہوں نے پھر ڈیتھ پینلٹی کو ختم کر دیا تھا. اور پھر لیٹر آن بھی بہت ساری ریسرچ ہوئی جس میں یہ دیکھا گیا کہ جو سائیکوپیتھس ہیں ان کے برین کی بھی جو ایکٹیویٹی کورٹیکل ایریاز کی ہے وہ بہت ریڈیوسڈ ہے, یا جو امیگڈیلا ہے وہ بہت شرنکن ہے. سیم گوز وتھ ٹیررسٹ جو ہیں ان کی بھی جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے, برین اسکینس ہوئے ہیں, دے آر ویری اسمال ان سائز. خون خرابہ کرنے والے لوگوں میں ہے ہی نہیں ان کا وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جو ریزننگ دیتا ہے, کوئی ریمورس کوئی گلٹ ہوتا ہے, وہ ہے ہی نہیں. دیٹ پارٹ ود ٹائم جتنا آپ آگے اس سفر میں کنٹینیو کر رہے ہیں اس جرنی میں, اٹس گیٹنگ اسمالر اینڈ اسمالر اینڈ اسمالر ان سائز, ویئر ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ کچھ فیل ہی نہیں کرتے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں. اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے, دا مومنٹ وی سے کہ یار آئی ڈڈ سم تھنگ رانگ, آئی نیڈ ٹو اپالوجائز, آئی نیڈ ٹو کمپنسیٹ فار اٹ. بٹ یس دیر آر پوائنٹس جو ایکسٹریم کیسز جہاں پہ وہ ریمورس وہ گلٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو جسٹ ٹو سمرائز کہ ہاں جو برین ہے ایک وائلنٹ ایکسٹریم کیسز میں اس میں فرق ہے, ریسرچ نے اس چیز کو پروو کیا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر اف دے ہیو سم ڈفرینس تو دے شوڈ ناٹ بی پنشڈ. لاز ہیں وہ ریگولیٹ کرتے ہیں. آپ کسی کو جب کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں کہ فیملی وائلنس کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو, اٹ افیکٹس جنریشن, اٹ افیکٹ دیٹ پرسن, اور ان کے برین پر بھی افیکٹ ہوتے ہیں, اور بچوں کے برین پہ اسپیشلی جس لیول پہ افیکٹ ہوتا ہے, اٹس انبلیویبل ہاؤ اٹ کین بی لائف لانگ کانسیکوینسز. دیٹس سو ٹرو. اور جس طریقے کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس وجہ سے ان کا دماغ ویسا بن جاتا ہے, اینڈ اف دے ہیپن ٹو ہیو بیبیز اپنی فیملی میں, ان میں وہ ٹریول کرتا ہے. تو اب آپ زینب یہ بھی سمجھائیں کہ کس طریقے سے وائلنس نیکسٹ جنریشن میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, دیر آر 2 things. ایک تو یہ کہ ایک وائلنٹ انسان ہے اور وائلنٹ انسان کی جو جنریشنز ہیں, ان کے جو آف اسپرنگ ہیں, ان کے جو بچے ہیں, ان کی جو نسلیں ہیں, وہ کیسے افیکٹ ہو رہی ہیں. اور ایک دوسرا کیس یہ ہے کہ جو وائلنس کے ساتھ ایکسپوجر جن کا ہو رہا ہے وہ بچے جو کہ ایک وائلنٹ انوائرمنٹ میں ہے, ایک وائلنٹ ہاؤس ہولڈ ہے, اس میں بہت زیادہ وائلنس ہے, ان کے برین پہ کیا فرق پڑتا ہے. اور جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے اس ٹائم کے اوپر, یہ جو ارلی چائلڈہڈ کی ایئرز ہیں اپ ٹو 5 years, برین از لائک اے اسپنج. اس ٹائم پہ جو ایبزارپشن ہو رہی ہے, جو سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے, all of that is imprinted, tagged in your brain. وہ signatures life long consequences رکھتے ہیں. تو اس میں بہت سارے, اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں تو ہمارے پاس جو ایک بہت فیمس ایکسپیریمنٹ وہ کیا جاتا ہے, وہ لٹل واٹسن ایک بچہ, اس کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ وٹ ہیپنڈ اس کے صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ کچھ چیزیں جو آپ کے بچپن میں ہوتی ہیں وہ آپ کی لائف لانگ آپ کے ساتھ وہ ٹراماز رہتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جو ایک سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ایک بیبی جو ہے ان کو ایک روم میں رکھا, اور وہاں پر کچھ جو ہیں بنیز, وائٹ کلر کے بنیز, ریبٹس جو ہیں وہ لے کر آئے, خرگوش, اور انہوں نے کہا کہ بچہ پلے کرے گا اس کے ساتھ. جو ہے وہ بڑا نارملی پلے کر رہا تھا, بچے کو کوئی خوف نہیں تھا, کوئی ڈر نہیں تھا. پھر کیا کیا انہوں نے کہ جب نیکسٹ ٹائم وہ بنی کے ساتھ کھیل رہا تھا, دا مومنٹ وہ بنی کو ہاتھ لگاتا, پیٹ کرتا تھا بچہ, تو وہ پیچھے لاؤڈ نوائزز میوزک کی یا کسی چیز کی شروع کر دیتے تھے. اب بچے کی ایک ایسوسیشن بن گئی کہ اچھا جب بنی آتا ہے تو نوائزز ہوتی ہیں, دیٹ مین دیٹس اے فیئر فیکٹر. تو لیٹر آن اگر بنی نہیں بھی ہے, وہ صرف جو اگر نوائزز نہیں بھی ہیں اور بنی ہے صرف, ایون دیٹ چائلڈ وڈ بی فیئر اینڈ اسکیئرڈ آف دیٹ بنی. اور لائف ٹائم وہ بچہ اسی طرح سے رہا کہ کوئی بھی وائٹ چیز, کوئی بھی فری چیز, کوئی بنی, کوئی ریبٹ, کوئی ہیمسٹر, کوئی بھی ایسی ہے تو وہ بچہ چیخنے لگ جاتا, اور وہ ٹراما لائف لانگ رہا. اب اس سے ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکسپیرینسز, وہ ٹراما جو آپ کے ارلی چائلڈہڈ کے ہوتے ہیں, وہ ایسے کوئی چینجز کر دیتے ہیں کہ لائف لانگ آپ کا وہ ٹراما آپ کے ساتھ رہتا ہے, اور اس ٹراما کی وجہ سے آپ کی جو بیہیویئرز ہیں, آپ کی جو پرسنالٹی ہے, اس کے اوپر افیکٹ ہوتے ہیں. انفیکٹ میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی, اس میں تھا کہ ہم آج جن کرمنلز کو یا جن لوگوں کو بڑا کوستے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, ایکچولی اف وی گو بیک ان ٹو دیئر لائف تو یہ وہی بچے ہوں گے جن کے ساتھ کبھی ہم نے سمپتھی کی ہوگی کہ اوہو
یہ بچے تو بروکن فیملی کے ہیں, اچھا ان بچوں کو جو ہے پراپر اٹینشن نہیں ملی, اچھا ان بچوں کو پراپر جو ہے ان کو ایک نرچرنگ انوائرمنٹ نہیں ملا, تو نشیڑی ہیں. اینڈ وتھ ٹائم جب وہ گرو کرتے ہیں دے ریچ اے پوائنٹ جب وہی کرمنلز ہوتے ہیں, وہی جو ہے وہ وائلنس انفلکٹ کرتے ہیں. یہ کہ یہ ایک 3 سال کے بچے کا برین ہے, دونوں اسکینز جو ہیں وہ 3 سال کے بچے کے ہیں, لیکن ایک آپ کو نارمل دکھ رہا ہے اور ایک جو ہے ایک ایسے بچے کا ہے جس میں ایکسٹریم نگلیکٹ اس بچے نے فیس کیا. اور آپ سائز کا فرق دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جس بچے کا برین جو ہے وہ سائز میں شرنک ہوا, پھر اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ آلٹر ہوئی, پھر اس کے اندر آپ یہاں پہ وینٹریکلز یا جو اس کے اندر اسپیسیز ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں. سو برین کے اسٹرکچر اینڈ فنکشن تک افیکٹ ہوتا ہے جب ایک بچہ نگلیکٹ, ٹراما, وائلنس سچویشن میں رہتا ہے, اور وہ چیزیں کس طرح سے لائف ٹائم رہتی ہیں, وہ ٹیگ ہو جاتی ہیں. اٹس انبلیویبل, اٹ کنٹینیوز انلیس دیر از سم انٹروینشن. انٹرسٹنگلی ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ ایک اور ریسنٹ اسٹڈی ہوئی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ایسے سولجرز جو کہ بہت زیادہ عرصہ وار میں رہے ہیں, ان کا ٹراما جو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے, اور پھر انہوں نے اسکینز کمپیئر کیے ایسے بچوں کے جو ایکسٹریم فیملی وائلنس سچویشن میں رہے ہیں. اچھا, دونوں کو آمنے سامنے رکھا. اچھا. اور دونوں کو جب آمنے سامنے رکھا, اب ایک وہ ہیں جو کہ اس وار والی سچویشن میں رہے ہیں, ایک فیملی وائلنس میں. اچھا. جب انہوں نے برین ایکٹیویٹی دیکھی تو یہ دیکھا گیا کہ دونوں جو کہ اس سچویشن میں رہے ہیں اور جو بچے ہیں ان کی برین کا سیم ایریا افیکٹ ہو رہا ہے, سیم ایریا کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ یا کم ہے. وٹ دیٹ ٹیلز اس کہ جو وائلنس انفلکٹ کر رہا ہے اور جو وائلنس سے افیکٹ ہو رہا ہے, جو سہ رہا ہے یا اس ماحول میں بھی ہے, اس ماحول میں ہے, ان کا برین دونوں کا ایک ہی طرح سے آلٹر ہو رہا ہے. تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ جب وہ بچے بڑے ہوں گے دیٹ سائیکل وڈ بی ریپیٹیڈ اوور جنریشن, نسل در نسل وہی چیز کنٹینیو ہوگی انلیس وہاں پر کہیں پر انٹروینشن اور کچھ. تو زینب, جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر فیملی وائلنس ہے یا ایٹ لارج بھی ایسی سچویشن جہاں پر غصہ ہے, لڑائی ہے, ایک دوسرے پر اٹیک ہے, بچوں پر اس کا بہت اثر ہے. آپ تو خود ایک شیلٹر کے ساتھ بھی کام کر چکی ہیں, اینڈ یو ہیو اسٹڈیڈ سو مچ اینڈ یو آر ایکسپلیننگ اٹ سچ اے بیوٹیفل مینر. تو وہ بچے جو ایسے حالات میں بڑے ہو رہے ہیں, ان کے نیورولوجی پر, نیورو بایولوجی پر بھی اثر ہو رہا ہے, ڈی این اے پر بھی, جینیٹکس پر بھی اثر جاتا ہے. اٹ ٹیکس می بیک. اصل میں ایک ایگزامپل میں دوں گی. میں ایک دن شیلٹر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی, میں کام کر رہی تھی, اور وہاں پر ایک خاتون تھیں اور ان کا ایک 4-5 سال کا بیٹا تھا. دونوں ماں بیٹا بڑے آرام سے بات کر رہے تھے اور کوئی بحث چل رہی تھی. بچہ کہہ رہا تھا میں نے یہ جوتے نہیں پہننے, اسنو شوز نہیں پہننے, جیسے بچوں کو ہوتا ہے, ہیوی ہیں, بڑے ہیں. اور ماں اس کو سمجھائی تھی کہ نہیں باہر جانا ہے تو ہم نے پہننے ہیں. اچھا, وہ بچہ جو ہے میں اس کو آبزرو کر رہی تھی, تقریباً 1-2 ہفتے سے وہ شیلٹر میں رہ رہا تھا, اور وہ بچہ بہت سلجھا ہوا بچہ تھا, بہت پیار کرنے والا بچہ تھا. آل آف سڈن اس گفتگو کے دوران ایک بچے کی پرسنالٹی فلپ ہو گئی, اور وہ بچہ جو ہے اچانک سے اس کا لہجہ چینج ہوا, اس کی پرسنالٹی وہ ایک اتھارٹیٹیو پرسنالٹی میں آیا, اور اس نے کہا کہ بیڈ مدر, بیڈ وومن, نہیں پہنوں گا میں یہ, تم ایک بری عورت ہو, تم ایک بری ماں ہو. اور وہ ایگزیکٹ وہ ورڈز ریپیٹ کر رہا تھا جو اس خاتون نے اپنے جو بھی فیملی وائلنس سچویشن تھی اس میں اپنے پارٹنر سے سنے تھے. وہ خاتون تقریباً 13-14 سال اس سچویشن میں رہیں, اور وہ بچہ اسی سچویشن میں 5 سال تک جو بھی اس کا ایج تھی اس میں گرو ہوا. اب اس بچے کی جو اپ برنگنگ تھی, اس کے برین پہ یہ تمام چیزیں فرق آئیں, وہ چیزیں ایبزارب ہوئیں, فنکشنلی اسٹرکچرلی وہ بچے نے ایبزارب کیں. اور اگر ہم صرف دیکھیں کہ برین کے علاوہ ڈی این اے جو ہے, کیا ہمارے جینیٹکس چینج ہوتے ہیں انوائرمنٹ سے جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں, ایکسپوجر ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. واو. ہم انٹر جنریشنل ٹراما کی جب بات کرتے ہیں تو ایک تو ہمارا ایک کوڈ ہے, ڈی این اے ہے, لیکن وہ کوڈ کیسے ایکسپریس ہو رہا ہے وائلنس پوائنٹ آف ویو سے, ہارمونس پوائنٹ آف ویو سے, مختلف فنکشن سے, وہ چینج ہوتا ہے, اور وہ کچھ چیزیں ٹیگ ہو جاتی ہیں. اس وائلنس کا افیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹیگ ہو کے نسل در نسل وہ ٹیگ کنٹینیو ہو رہا ہوتا ہے. اور ہمارا جو ڈی این اے ہے وہ اس کی ایکسپریشن, وہ اس کا جو فنکشن ہے, وہ تمام چیزیں آلٹر ہوتی ہیں. تو یس, جو ٹراما ہے, جو وائلنس ہے, وہ آپ کے
ڈی این اے کو نہیں لیکن ڈی این اے کی ایکسپریشن کو، جس کو ایپی جینیٹکس کہتے ہیں. اور ایپی جینیٹکس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو ڈی این اے کے اوپر انوائرمنٹ کے، ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو چینجز آتے ہیں وہ آگے نسل در نسل کنٹینیو ہوتے ہیں، جس کو ہم انٹر جنریشنل ٹراما یا ٹرانس جنریشنل ٹراما، جو کہ نسل در نسل ہے. انٹر جنریشنل ایک نسل سے دوسرے نسل تک ہے، اور وہ ٹراما کنٹینیو آن ہوتا ہے. دس از سچ اے بگ تھنگ، بگ ٹیک اوے فار آل آف اس. ہم کچھ فیملیز کی اگر بات کریں جہاں پر کانفلکٹ اینڈ وائلنس ہے، پیرنٹس آئی تھنک وہ اپنے جھگڑے اینڈ ایگو ایشوز میں یہ ریئلائز بھی نہیں کرتے ہیں کہ بچے ارد گرد ہیں یا اپنے اپنے کمرے میں بھی ہیں. وہ سوچتے ہیں بچوں پر تھوڑی نا اثر ہونا ہے، بیہیویئرل ہی نہیں اثر ہوتا ہے، جبکہ ڈی این اے اور برین اسٹرکچر تک اس کا اثر جو ہے وہ جاتا ہے. کتنی حیران کر دینے والی یہ بات ہے. اس میں کافی سارے اسپیکٹس آتے ہیں. میں یہی کہتی ہوں کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہماری پرسنالٹی اگر ہم اس کا اسیسمنٹ کریں کہ ہم کون ہیں، تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ 5 ایسے لوگ جن کے ساتھ میکسیمم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی ان کا ایوریج ہوتی ہے. تو اف یو وانٹ ٹو اسیس کہ یا آپ اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان 5 لوگوں جن کے ساتھ آپ کا میکسیمم ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے، آپ انہی لوگوں کو اسیس کریں گے کہ اچھا وہ پازیٹیو ہے، وہ نیگیٹو ہیں، وہ جو ہیں پیشنیٹ ہیں، ان کے لائف گولز کیا ہیں، کیا وہ خوش رہتے ہیں، کیا وہ اداس رہتے ہیں. تو وہ بچے بھی آف کورس وہ چیزیں پک کرتے ہیں. اگر وہ ماں جو ہے وہ ڈپریشن میں ہے، وہ باپ اگر وہ اینگر اس سچویشن میں ہے، اور باقی بہن بھائیوں کے اوپر یا گھر والوں کے اوپر بھی وہی سچویشن ہے، تو وہ بچہ بھی وہی چیزیں بلڈ ہو رہی ہیں. ایک ایگزامپل میں دینا چاہوں گی انوائرمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، کہ ہماری جو الفاظ ہیں وہ بہت معنی رکھتے ہیں کسی کے لیے بھی، اور یہ بہت چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوتے ہیں. کسی کو کہنا کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں، آپ خوبصورت لگ رہے ہیں، کسی کو ایک اسمائل دے دینا، کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا. لیکن وہی چیزیں اگر آپ جو ہیں نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے کہیں، وہ بھی لوگوں کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ فزیکل زخم ہوتے ہیں جو کہ آپ کو فزیکل پین دیتے ہیں، لیکن جو الفاظ کے زخم ہوتے ہیں وہ بہت گہرائی رکھتے ہیں. وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں. آپ کو آج بھی یاد ہوگا اگر کسی نے کوئی نیگیٹو، کوئی بری بات آپ کو کہی ہوگی. ہم اپنے اسکارز، بچپن کی چوٹیں بھول جاتے ہیں، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن الفاظ یاد رہتے ہیں. ایک ایگزامپل یہ کہ ایک خاتون تھیں شیلٹر میں، اور انہوں نے مجھے ایک دن، وہ تیار ہوئی اپنے بیٹے کی برتھ ڈے پہلی بار انہوں نے سیلیبریٹ کی اپنی مرضی سے. وہ جب تیار ہو کے آئیں تو میں نے کہا آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. تو ان کی آنکھوں میں یوں آنسو آ گئے، اور جب میں نے ان آنسو میں کہا کیا ہوا آپ کو، کہتے کہ مجھے ایک بار کہا گیا کہ تمہاری، میں اسی طرح تیار ہو کے آئی، اور میں جب آئی تو میں یہی توقع رکھ رہی تھی کہ اب مجھے میرے پارٹنر کہیں گے کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں، آپ خوبصورت لگ رہی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا تمہاری ناک ایسی ہے، تمہاری تو چہرہ ہے ایسا ہے، اور تم بہت بدصورت ہو. تو انہوں نے مجھے پھر یہ کہا کہ تقریباً 6 مہینے 1 سال تک ان میں ہمت نہیں آئی دوبارہ اپنا چہرہ جو ہے وہ مرر میں، شیشے میں دیکھنے کی، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں آئی کہ وہ نظر اٹھا کے اپنے چہرے کو دیکھ سکیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم ہر دن صبح جب تیار ہوتے ہیں، کہیں نکلتے ہیں، ہم اپنے بال بناتے ہیں، ہم اپنے کچھ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک بار مسکرا کے دیکھتے ہیں، ایوری تھنگ از سیٹ، ایوری تھنگ از ریڈی. کسی سے یہ ہمت، کسی سے یہ کریج لے لینا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ نہ پائیں. اور وہ ایک بار، وہ آپ کا 1 سیکنڈ کا جملہ ہے، لیکن وہ ایک کانسیکوینس اس کا دیکھ لیں کہ وہ کتنے عرصے تک رہتا ہے اور کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے. تو وہ ایک جملہ جب میں نے کہتی میں واقعی میں اچھی لگ رہی ہوں، اسے مجھ سے 2-3 بار پوچھا، میں نے کہا میں دل سے کہہ رہی ہوں آپ واقعی میں ہی اچھی لگ رہی ہیں. پھر میں نے ان کو بٹھایا اینڈ ہم نے فوٹو سیشن کیا اینڈ آل دیٹ، اینڈ شی انجوائڈ دیٹ. تو اگر ہم یہ کہیں کہ زندگی میں ہم گرتے ہیں، اور زندگی ہمیں بہت سارے چیلنجز دیتی ہے، ایٹ ٹائمز ہم زخمی بھی ہوتے ہیں، ہم گرتے ہیں، ایموشنلی ہم لوگ ڈاؤن فیل کرتے ہیں، لیکن اٹس آل اباؤٹ کیپ گوئنگ. That's true. گر کے اٹھنا اور کھڑے ہونا، that's the goal of life then, purpose of life then. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی پر میں یہ کہوں گی کہ there is always hope، امید کی کرن ہے، روشنی آپ کی زندگی میں ہے. Let's bounce back. Yes. تو ریزیلینٹ برین جب ہم کہتے ہیں ریزیلینٹ برین، وہ کیا ہے؟
गुरप्रीत, बेसिकली अगर मैं आपके एग्जांपल दूं, जो आप काम कर रही हैं, जो आपके प्रोग्राम का नाम है रोशनी, ये रोशनी एक रिजिलियंसी का ही एक फैक्टर है. आपकी कोई बात सुन रहा है कैलगरी के या दुनिया के किसी भी कोने में, जिनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही अपनी ज़िंदगी में, आपकी एक बात, आपकी एक जो सेंटेंस है वो ज़िंदगी में उनको वो हिम्मत दे देता है कि नहीं, मैंने उठना है, खड़े होना है और उस हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है. दैट इज़ बाउंसिंग बैक. Yes. कभी भी गिरे रहना इज़ नॉट द सोल्यूशन. आज जो हो गया, जो आपके पास्ट में हो गया, जो माजी में हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती. जो वक्त गुजर गया है वो गुजर गया है. हम पीछे पास्ट में जाके उसको चेंज नहीं कर सकते टाइम ट्रेवल करके. जी. हमने आगे के लिए देखना है. Yes. तो रिजिलियंसी इज गेटिंग अप, उठ खड़े हो, झाड़े अपने आप को, कोई भी आपका वो है, गैदर ऑल दी एनर्जी एंड मोटिवेशन एंड कीप गोइंग. दैट्स बाउंसिंग बैक. उठना है, उभरना है, चलना है. हाँ. और जिंदगी में उम्मीद है. हाँ. और ये जो शेल्टर्स इतने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं यहाँ पर कैलगरी में, मस्कन इज़ वन ऑफ देम एंड सो मैनी अदर शेल्टर्स, मेरे एक्सपीरियंस में विदिन 6 वीक्स जो ख़वातीन आती हैं वो अपनी ज़िंदगी की तमाम उम्मीदें गिव अप कर जाती हैं. और वो उस पॉइंट पर आती हैं अपनी ज़िंदगी के जब वो ऑलरेडी हिम्मत हार चुकी होती हैं, कोई और रास्ता नहीं होता. दैट्स व्हेन दे कम टू दीज प्लेसेस. लेकिन उन्हीं 6 वीक्स में मैं देखती हूँ कि वो लोग जिनकी आंखों में हर लम्हे आंसू होते हैं, उन्हीं 6 वीक्स के बाद उनके चेहरे पे बहुत खूबसूरत और बहुत पुरउम्मीद स्माइल होती है. वही बच्चे जो कि पहले वीक में सहमे हुए, डरे हुए होते हैं, वही बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं. वही बच्चे जो हैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं. तो रिजिलियंसी भी, हमारे ब्रेन भी एक रिजिलियंसी रखता है. ऐसा नहीं है कि अगर वायलेंस है, कोई ट्रॉमा है, कोई आपके साथ ज़िंदगी में हादसा हो गया है और अब वो हादसा तमाम उम्र तक आपका ब्रेन ऐसा ही रहेगा. हमारे ब्रेन बहुत अडेप्टेबल है. इट्स अमेजिंग कि एक सेल जो दूसरे सेल से बात करता है वो किस तरह से बात करता है. ऊंची बात करता है, खामोशी से विस्पर करता है, बार बार बात करता है या बात नहीं करता. ये तमाम चीज़ें जो लैंग्वेज है ब्रेन के सेल्स की, ये ऑल्टर हो सकती है. एंड दैट्स वेयर द रिजिलियंट ब्रेन कम्स इन. उसके बारे में भी बात करेंगे जाने से पहले कि माइंड शिफ्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है. अगर हमने ये बात की है कि किस तरीके से ब्रेन स्ट्रक्चर में फ़र्क आ जाता है वायलेंस की वजह से, लेकिन वहीं पर काइंडनेस एंड कंपैशन और मोहब्बत वाला माहौल मिल जाए तो उसी माइंड शिफ्ट के ज़रिए आप बेहतर भी फील करना शुरू करेंगे. गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के संग चले. जब तक हमारे पास सांस है, अब वी आर गेटिंग ऑक्सीजन इन आवर लंग्स, वी आर अलाइव, देयर इज़ ऑलवेज होप. और वो उम्मीद हमें नहीं छोड़नी चाहिए. हिम्मत और हौसला जो है उसको हमने कंटिन्यू ऑन करना है. इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. रेजिलियंस सी के ऊपर, रेजिलियंट ब्रेन के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है. और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. और कुछ फैक्टर्स जो हम कर सकते हैं बहुत आसान है, बहुत ही हम लोगों के लिए अचीवेबल हैं, अटेनेबल हैं, हम कर सकते हैं, मैं और आप कर सकते हैं. उसमें ये कि जो बच्चे, जो लोग उस ट्रॉमा सिचुएशन से गुजरे हैं, अब उनके लिए इंटरवेंशंस और टाइमली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी हैं. अब बच्चे वो 5 साल अगर एक ट्रॉमा सिचुएशन में रहे हैं तो फ़ौरन उसके बाद जो साइकोथेरेपीज़ हैं या बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं या उनका जो सोशल वो सर्कल है और या बाकी जो थेरेपीज़ हैं, उसका मकसद ही है, उन तमाम एफ़र्ट्स का मकसद ये है कि जो डैमेज हो चुका है उसको किसी तरीके से कॉम्पनसेट किया जाए, किसी तरीके से उसको जो है इससे निकाल के एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आया जाए. उस नेगेटिविटी को लाइफस्टाइल ना बनाया जाए, इसलिए एग्जैक्टली. और उसमें हर एक एक्शन मानी रखता है. दैट्स वाई आप देखते हैं कि शेल्टर्स में बहुत सारे जो हैं वो फोकस ग्रुप्स या सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं. वो सपोर्ट ग्रुप्स का मकसद ही ये होता है, बच्चों के लिए भी, इवन जो बड़े हैं, जो अफेक्ट हुए हैं, विक्टिम्स या सर्वाइवर्स हैं, कि वो एक दूसरे को उम्मीद दें, एक दूसरे को वो पॉजिटिविटी दें. इस ट्रॉमा से निकलने के लिए 2-3 चीज़ें आपको सामने रखनी है कि जो पास्ट है वो पास्ट है. अब उसके ऊपर जितना भी आप ड्वेल करेंगे, जितना सोचेंगे, जितना मर्जी आप दिन रात उसको सोचना, आप कुछ नहीं कर सकते, वो गुजर चुका है वक्त. अब आगे के लिए जब आपने सोचना है तो आपने अपनी ज़िंदगी को देखना है और डिवाइड करें
اپنی آپ فزیکل پہلے چیزیں دیکھیں, آپ کی جو باڈیلی ضروریات ہیں اس کو دیکھیں, اپنے سلیپ سائیکل کو دیکھیں. آپ کے برین کو, آپ کی باڈی کو سلیپ کی ضرورت ہے. جب بھی ہم اسٹریسڈ ہوتے ہیں, لوگ نہیں جو ہے سو پاتے ہیں, ان کو نیند کمفرٹیبلی نہیں آتی. اگر کوئی اس طرح کے پرابلمز ہیں تو ڈاکٹر سے جو ہے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم سر درد کے لیے, جیسے ہم باقی کسی مسئلے کے لیے دوائی لیتے ہیں, وہی فیکٹرز ہیں. ہم نے ان کو صرف ڈیل کرنا ہے. اپنی ڈائٹ کو ہیلدی رکھیں, کھانا اسکپ کر دینا یا اپنے میلز ٹائملی نہ لینا, بہت زیادہ گیپ دے دینا, اپنی خیال نہ رکھنا, یہ فزیکلی آپ کی جو نیڈز ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. پھر آپ کی مینٹل آ جاتی ہیں کہ آپ ایسے کون سے لمحات ہیں جو آپ اپنے لیے وقف کر رہے ہیں. ہماری خواتین انفارچونیٹلی جو مائیں ہیں, جو ورکنگ وومن ہیں, ہم اپنی زندگیوں کے بہت سارا وقت اپنے فیملی کو دیتے ہیں, اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں, لیکن بہت کم لمحات ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یار آج میں پرائیورٹی پہ ہوں, آج میرا تھوڑا سا 1 گھنٹہ میرے لیے. وہ بہت ضروری ہے. وہ 15 منٹ, وہ 30 منٹ, وہ آپ کے اپنے ہیں. چاہے آپ اس میں جو ہیں پینٹ کرنا چاہیں, چاہے آپ اپنے لیے مینیکیور پیڈیکیور کرنا چاہیں, چاہے آپ کچھ بھی کرنا چاہیں, تو یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ اپنے آپ کو امپورٹنس دے رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی جو بھی فلاور ہوتا ہے, جو بھی پھول ہوتا ہے, اس کے پاس تتلی, اس کے پاس کوئی بھی جو ہنی بیز ہیں, کوئی بھی انسان ہے, وہ تبھی آتا ہے جب وہ خود کھلا ہوتا ہے, جب اس کے خود رنگ جو ہیں وہ ابھرے ہوتے ہیں, وہ خود پر رونق ہوتا ہے. اگر آپ خود ہی جو ہیں وہ نڈھال ہیں, آپ کی اپنی کوئی انرجی نہیں ہے, تو آپ کسی کو کیسے انرجی دے سکتے ہیں؟ یا جو ایک بہت سمپل اگزامپل ہے, دا مومنٹ وی بورڈ پلین, تبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی ایمرجنسی کی صورتحال ہوگی, آپ سب سے پہلے ماسک خود لگائیں گے, پھر اپنے بچوں کو لگائیں گے. تو اگر آپ اپنا دھیان نہیں رکھیں گے, آپ ان بچوں کی نگہداشت بھی نہیں کر سکتے. سو دیٹس دا فرسٹ تھنگ کہ آپ کو اپنے لیے وقت نکالنا ہے. رائٹ. مینٹل جو آپ کی کیپیسٹیز ہیں ان کو دیکھنے کے بعد آپ اسپریچولی دیکھیں کہ کون سی چیزیں آپ کو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کو سکون دیتے ہیں, اطمینان دیتے ہیں, پیشنس دیتے ہیں, امید دیتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے جو ہے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ذکر ہے, یا ان محفلوں میں بیٹھنا جہاں پہ ریلیجس گفتگو ہو رہی ہے, ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اپنے آپ کو ذرا ٹٹولیں, اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کو کون سی چیزیں کام کرتی ہیں, آپ کو کون سی چیزیں سکون دیتی ہیں, پیس دیتی ہیں. پھر اس کے بعد اپنے سوشل سرکل کو بہت کیئرفلی چوز کریں. وہ لوگ جو آپ کو کہیں کہ ہر ٹائم سمپتھی دیں, وہ کہ بھئی ہاں آپ کے ساتھ بہت برا ہو گیا, بہت برا ہو گیا, بہت, آپ کو ہر دن یہ سننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہر دن کا آغاز اسی سے ہوگا کہ میرے ساتھ برا ہو گیا اور اب میری زندگی میں آگے کیا ہوگا, تو آپ اسی سائیکل میں پھر بھی رہیں گے. لوگ وائلنس سے نکل کر پھر ایک اور سائیکل میں پھنس جاتے ہیں جو سیلف وکٹمائزیشن کا, جس میں ہر دن انسان اپنے آپ کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے, میرے ساتھ تو بہت زیادتی ہو گئی. True. لیکن وہ کریج, وہ بیٹل جو ہے, وہ جو جنگ ہے, وہ آپ نے اپنے لیے لڑنی ہے, جس میں آپ نے اپنی انرجی گین کر کے آپ نے آگے وہ کرنا ہے کہ میں کر سکتی ہوں, اینڈ آئی ہیو ٹو فائٹ فار مائی لائف. ونڈرفل. اینڈ آن دس نوٹ آج کے شو کے لیے یہیں پر اجازت لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ زینب فار بینگ ود اس. تھینک یو سو مچ گرپریت فار دس شو. جی.